السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مومنین کرام، آج ہم ذکر کریں گے کہ شعائر حسینیہ کیا ہیں اور ان کی عزت کرنا کتنا ضروری ہے۔ شعائر حسینیہ یعنی نشانیاں، شاعر کا معنی ہے نشانی، نشانیاں مولا حسین کی نشانیاں۔ اس طرح اللہ نے قرآن کریم میں اپنی نشانیاں بتائی ہیں اور یہ حکم دیا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، کہ جو میری نشانیوں کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کے دل متقی ہوتے ہیں۔ یہ خدا کا حکم ہے کہ میری نشانیوں کی قدر کریں۔ کون سی نشانیاں ہیں؟ خود قرآن میں موجود ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح جناب صالح کی اونٹنی بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح خود خانہ کعبہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو یہ وہ نشانیاں جن کی عظمت کرنا، عزت کرنا واجب ہے، تعظیم کرنا واجب ہے۔ ظاہری طور پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شاعر حسینیہ میں علم کی، تعزیے کی، ذوالجناح کی، جھولے کی کیوں عزت کرتے ہیں، تو ان کو جواب دوں گا کہ آپ کہتے ہیں یہ میٹیریل ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، اس کی عزت کیوں کر رہے ہیں؟ تو آئیے دیکھیے، صفا اور مروہ بھی تو پتھر ہیں، خانہ کعبہ بھی تو ظاہری طور پہ پتھروں سے بنا ہوا ہے، جناب صالح کی اونٹنی تو ظاہری طور پہ جانور تھی جو ذوالجناح پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ کیونکہ یہ مجھ سے منسوب ہو گئی ہیں، ان کی تعظیم کرنا واجب ہے۔ جو طواف نہیں کرتا کعبے کے ارد گرد، اس کا حج و عمرہ نہیں ہوتا۔ جو صفا و مروہ کے درمیان سعی نہیں کرتا، اس کا حج و عمرہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے نشانیاں بنا دی ہیں۔ ایک حاجی جب حج کرنے جاتا ہے تو اس میں کوئی خاص اس نے نمازیں نہیں پڑھنی ہوتی، اس کے چلنے پھرنے کا کام ہے زیادہ۔ کیوں؟ اللہ نے وہاں نشانیاں بنا دی ہیں، آئے حاجی یہاں چلے پھرے اور پھر قربانی دے۔ تو یہ چیزیں ہیں اللہ کی نشانیاں، قربانی کرنا، جانور ذبح کرنا۔ تو مولا حسین علیہ السلام کی نشانیاں بھی اسی طرح ہیں۔ جناب ابوالفضل العباس کے علم کو جب ہم گھر پہ لہراتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے اور عقیدہ ہوتا ہے کہ اب ہم اس گھر میں کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اس گھر سے گانے بجانے کی آواز نہیں آنی چاہیے جس گھر پہ علم لگا ہوا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ علم اتار دیں، پھر توہین نہ کریں علم ابوالفضل العباس کی۔ اگر آپ ذوالجناح برآمد کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو گھوڑا نہ کہیں، ٹھیک ہے وہ جانور ہے، لیکن جب ایک چیز منسوب ہو جاتی ہے تو پھر اس کی تعظیم کریں۔ کیا یہ جی گھوڑے کے نیچے سے گزر رہے ہیں اور یہ گھوڑے کی تعظیم کر رہے ہیں اور اس کے اوپر یہ تبرکات لگا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، گھوڑے کے نیچے سے گزرنا کوئی عبادت نہیں ہے، نہ کوئی اس کی منطق ہے، اور باقی اس سواری امام حسین علیہ السلام کو ذوالجناح کہنا چاہیے۔ اس کے اوپر اگر تبرکات لگائی ہوئی ہیں تو اس کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں یاد دلاتی ہیں امام حسین علیہ السلام کی۔ ذوالجناح وفادار تھا مولا حسین علیہ السلام کا۔ تو یہ جب نشانیاں ہوتی ہیں، برآمدگی ہوتی ہے ان کی، یا جھولا جناب علی اصغر نکالا جاتا ہے، تو ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ سبیل ہے امام حسین علیہ السلام کی، مولا علی اصغر کی سبیل ہے۔ تو جو اہل بیت سے منسوب ہو جاتی ہے سبیل اور جو نیاز تقسیم کی جاتی ہے، اس کو پھر گرانا نہیں چاہیے۔ آپ اتنا لیں جتنا کھا سکتے ہیں۔ پھر محرم الحرام اور سفر میں نیازیں گری ہوئی ہوتی ہیں، ڈسٹ بن کی نظر ہو جاتی ہیں، تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ پہلا تو یہ کہ وہ نعمت خدا ہے، دوسرا یہ منسوب ہو گئی ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ ایسے بھی زوار اور عزادار اور مومنین ہیں جو نیچے سے ایک ایک دانہ اٹھا کے کھا لیتے ہیں کہ یہ تبرک ہے، اسے ضائع نہ کیا جائے۔ تو مومنین سے یہی درخواست ہے کہ آپ جب اہل بیت علیہ السلام کی نشانیوں کی عزت اور قدر کریں گے تو دشمنان کو موقع نہیں ملے گا ان چیزوں کی توہین کرنے کا۔ جس نشانی اہل بیت میں عزت ہے، عظمت ہے، اتنا عزت اور عظمت کریں کہ پھر جو اہل بیت نے حکم دیا ہے اس سے زیادہ کریں گے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ ذوالجناح کے پیروں کی مٹی اٹھا کے کھانا شروع کر دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ علم مبارک کو علم مبارک سمجھ کے اور کہنا کہ میں علم کو ہی سجدہ کر رہا ہوں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سجدہ فقط اللہ کی ذات کے لیے، کسی امام کو، کسی ہستی کو آپ سجدہ نہیں کر سکتے، خود اہل بیت نے منع کیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اہل بیت کے فرمان سے ہیں، کسی مومن سے
کو اپنی رائے نہیں بتاتے. بعض مومنین جن کے نظریات ایسے ٹھوس ہو چکے ہیں ان چیزوں میں، پھر ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. ان سے گزارش ہے اپنے دل میں وسعت پیدا کریں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں، فرمان اہل بیت کو اور مراجع عظام کی تعلیمات کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش پیدا کریں. کیونکہ وہ عقیدہ، وہ نظریہ جو آپ کے ذہن میں بن چکا ہے، پروان چڑھ چکا ہے، ممکن ہے اس میں کافی غلطیاں ہوں. آج زمانہ ترقی کر رہا ہے، آج آپ لیٹسٹ ترین احکامات کی طرف جا رہے ہیں. آج آپ کو ہر چیز کا نئے سرے سے سامنا کرنا پڑتا ہے. جو چیزیں پہلے نہیں تھیں وہ پھر تعلیمات ہمیں مراجع عظام بتاتے ہیں. اور یہ چیزیں جو یہ تو پرانی ہیں، اہل بیت کے شاعر کی عظمت کرنا، شاعر حسینیہ کی عزت کرنا، مجالس برپا کرنا، ماتم کی عزت کرنا، مجلس کی عزت کرنا، ان چیزوں کا خیال رکھنا، مومن کی عزت کرنا، ایک وہ چیز جس میں بہت زیادہ یعنی توجہ دلانی پڑتی ہے کہ مومن کا مقام کعبے سے زیادہ حرمت ہے. مومن کی کعبہ کی کتنی حرمت ہے، اس سے زیادہ مومن کی حرمت ہے جو محب اہل بیت ہے، جو عزادار ہے. آگے انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ ایک محب اہل بیت عزادار جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو کتنا پیارا ہے اور بی اس کا کتنا خیال رکھتی ہیں. تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے یہ میرے سٹیٹس کا ہے یا نہیں ہے، یا یہ فلاں ہے، یا اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا تھا، یا اس کا والد یا اس کا فلاں ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں رکھتا تھا. ان چیزوں کو بھلا کے جب اس کو مومن سمجھ کے اس کو عزت دیں گے، پھر جناب زہرا راضی ہوں گی. کیونکہ مومن کا مقام کعبے سے زیادہ ہے، یہ بات کافی ہے ہمارے لیے. اور سینکڑوں روایات موجود ہیں جو ہم بارہا ذکر کرتے رہتے ہیں. مومنین کی مجالس کی، زیارتوں کی، علم مبارک کی، ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے. مومنین سے ملتمس ہوں مجھے، میرے بچوں کو، فیملی کو، والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں. الحمدللہ رب العالمین.